السلام علیکم۔ 3 چیزیں جو مصائب کو انسان تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹال دیتی ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی میں زیادہ تر مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اپنے برے اعمال کے سبب نازل ہوتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ آج قارئین کی خدمت میں ہم 3 ایسی چیزوں کا تذکرہ کریں گے جو مصائب کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتی ہے، چاہے آپ ان مصائب کے بارے میں علم رکھتے ہوں یا نہیں۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کے ٹالنے والی یہ 3 چیزیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، اور ہر مسلمانوں کے لیے ان 3 چیزوں کو اختیار کرنا اور ان پر عمل کرنا نہایت آسان ہے۔ ان کے میں سب سے پہلی چیز دعا ہے۔ اپنی اور دوسروں کی اصلاح، کامیابی اور خیر و بھلائی کے لیے دعا بہت ضروری ہے، اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کو پسند فرماتا ہے، دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ دعا موجودہ اور آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہارے پروردگار نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا کی اہمیت چند آیات اور احادیث میں بھی پیش کی گئی ہے۔ دعا اللہ کے حکم کی بجا آوری اور اطاعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، اللہ کے ہاں سب سے معزز چیز دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز دعا سے بڑھ کر معزز نہیں ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا آنے والی مصیبت اور آئی ہوئی مصیبت دونوں کو دور کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اس مصیبت کو بھی دور کرتی ہے جو اتر چکی ہے، اور اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں۔ تو اے اللہ کے بندو، تم اللہ سے برابر دعا کرتے رہو، اللہ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بندے کے گمان کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، البتہ دعا کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملاحظہ کرے، گویا دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی، کبھی فوراً قبول کر لی جاتی ہے، کبھی تاخیر سے ہوتی ہے، لیکن اس کو ذخیرہ بنا لیا جاتا ہے جو برائی کو دفع کرتی ہے۔ خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ شرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حیادار کریم ہے، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ اسے خالی اور نامراد واپس لوٹا دے۔ رفاعی خدمات۔ دوسری چیز جو مصیبت کو انسان تک پہنچنے سے روکتی ہے وہ رفاعی کام ہے، یعنی دکھی انسانیت کی خدمت آپ تک مصائب اور پریشانیوں کو پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلائیوں کے کام بری موتوں، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور پوشیدہ خیرات رب کا غضب بجھاتی ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت کا باعث ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے، آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گے۔ رفاعی خدمت کرنے والا سب سے افضل انسان۔ مذہب اسلام میں سب سے زیادہ افضل انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادہ مفید اور اس کے کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار فرمایا۔ اسی طرح حج مبرور بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، لیکن بہتر انسان کا مصداق کون شخص ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا یا جو زیادہ روزے رکھنے والا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے یا اس کی بھوک ختم کرے۔ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کی امید سے بھرے گا، اور اسے اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ چند رفاعی خدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں ہیں۔ اس میں سب سے اہم ہے پانی پلانا۔ اسلام نے بہت سے اعمال کو انسان کے لیے سعادت و نجات بخشش کا ذریعہ سمجھا ہے، جس میں ایک ہے پانی پلانا۔ کسی پیاسے انسان کو پانی پلانا بہت بڑا اجر ہے،
جس شخص نے کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور دوسری اس کی اچھی رفاعی کام کی دوسری بات ہے مسکینوں کی خبر گیری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غریبوں اور مسکینوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ مساکین کو تکلیف میں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں برابر شریک ہوتے تھے۔ بیوہ اور مسکین کے لیے امدادی کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کی طرح ہے۔ تیسرا اہم کام ہے ہنر سکھانا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامل رہنمائی کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو انتہائی ناپسند فرمایا۔ اسلام نے درس دیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دی جائے، لیکن اس میں پختہ نہیں اور پوری طرح کام نہیں کرتا تو ایسے شخص کو ہنر سکھانا یا ہنر میں قابل بنانا، اس کی رہنمائی کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ یتیموں کی امداد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے دیگر محروم المعیشت طبقات کی طرح یتیموں کے حقوق کا بھی تعین فرمایا تاکہ وہ بھی کسی معاشرتی یا معاشی تعطل کا شکار ہوئے بغیر زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھ سکیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح نزدیک ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ملاتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ اب تیسری چیز ہے کثرت استغفار۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے بیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ کر استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں کہ اس پہ پورا دل پر چھا جاتی ہے تو وہ ران۔ اس کا ذکر قرآن میں یوں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ استغفار قربت الہی کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرتا ہے۔ استغفار اللہ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم والا بہت محبت والا ہے۔ استغفار بہت گناہ کبیرہ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ استغفار قبر میں میت کی ثابت قدمی کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس ٹھہر کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس کے بارے اس سے سوال کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی مصیبتوں، پریشانی اور تنگیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔